اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت یعنی مال و دولت، صحت و تندرستی وغیرہ کا مزہ چکھائیں، پھر اس رحمت کو اس سے واپس لے لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم اسے مصیبت پہنچنے کے بعد نعمت کا مزہ دیں تو وہ ضرور کہے گا کہ مجھ سے تمام تکلیفیں دور ہو گئیں، بے شک وہ شکر گزار بننے کے بجائے اترانے والا، بڑائی مارنے والا ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ مگر جن لوگوں نے مصیبت پر صبر کیا اور اچھے کام کیے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ تو اے حبیب، جو وحی آپ کی طرف ہوتی ہے، کیا آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے؟ اور آپ کا سینہ اس بات سے تنگ ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہ اترا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن امیہ مخزومی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسکین پہنچائی گئی کہ اے حبیب، آپ ان کفار کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر قرآن کی تبلیغ جاری رکھیے۔ آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن خود ہی بنا لیا ہے؟ اے حبیب، آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں، اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو تم یقین رکھو کہ قرآن اللہ کے علم ہی سے اترا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو اے کافرو، کیا اب تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں تو ہم انہیں دنیا میں ان کے اچھے اعمال کا پورا بدلہ دے دیں گے، جیسے کثرت رزق، صحت اور اولاد وغیرہ، اور اس میں ان کے لیے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور انہوں نے دنیا میں جو اچھے کام کیے وہ برباد ہو گئے، اور ان کے اعمال کسی کام کے نہیں۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، یعنی اس کی عقل گواہی دے چکی ہو کہ اسلام سچا دین ہے، کیا وہ اس کافر کی طرح ہو سکتا ہے جو دنیا کی زینت چاہے؟ ہرگز نہیں۔ اور وہ شخص جو روشن دلیل پر ہو، ایک قول کے مطابق اس سے وہ یہودی علماء مراد ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اور اس پر اللہ کی طرف سے ایک گواہ یعنی قرآن آ چکا ہو، اور قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب یعنی توریت بھی آ چکی جو رہنما اور رحمت ہے۔ وہ اہل کتاب جو ایمان لے آئے اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور سارے گروہوں میں سے جو اس قرآن کا انکار کرے تو جہنم کی آگ ہی اس کا وعدہ ہے۔ تو اے سننے والے، تجھے قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کے لیے شریک یا اولاد ٹھہرائے۔ وہ بروز قیامت اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور گواہ یعنی انبیاء اور فرشتے کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، وہ ظالم لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں، اور نہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، نہ وہ حق کو سن سکتے تھے اور نہ حق دیکھتے تھے۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو گیا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔
لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون یقیناً یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کی، وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ دونوں گروہوں یعنی کافر اور مومن کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو، کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ صدق اللہ العظیم۔